فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بنی اسرائیل جو یہ قوم ہے اس کے بارے میں تفصیل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں پھر آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو انبیاء بھی کہا گیا ہے، فادر آف پروفٹس۔ فادر آف پروفٹس انہیں اس لیے کہا گیا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور وہیں سے عید الاضحیٰ قربانی کا بھی سبب وہیں سے جڑا ہوا ہے جسے ہم بقرعید کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف پروفٹس کیوں کہتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے جتنے بھی نبی آئے وہ تمام نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا تو اسی میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل ہے۔ اب ان کا یہ لقب کیسے پڑا؟ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے 12 بیٹے عطا کیے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ان 4 بیویوں سے اللہ تبارک و تعالی نے 12 بیٹے عطا کیے۔ اس سمے حضرت یعقوب علیہ السلام عراق کے ایک علاقے میں جس کا نام ار ہے وہاں رہا کرتے تھے اپنی آل و اولاد کے ساتھ۔ پھر بائبل کے انوسار وہاں پہ ایک قحط آیا، ایک بہت بڑا ڈراٹس آیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد اور اپنے پریوار کو، اپنی نسل کو لے کر وہاں سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے تو ان کی ملاقات، یا یوں کہیں ان کا ایک ٹکراؤ ایک اس زمانے کے بہت بڑے ریسلر سے ہوا۔ بنا کسی وجہ کے وہ ریسلر، وہ پہلوان، وہ کشتی باز حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھڑ پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے ٹکر لینے لگے۔ یہ کشتی صبح کے وقت سے شروع ہوئی اور شام ہو گئی، پر وہ پہلوان، وہ ریسلر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہرا نہ سکا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس پہلوان نے، اس ریسلر نے بیونڈ دا لا جا کر انڈر دا بیلٹ ان کے اوپر دھوکے سے اٹیک کیا، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کشتی ہار گئے۔ لیکن اس پہلوان نے، اس ریسلر نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کو کہا کہ تو واقعی بہت طاقتور ہے، اور وہیں پہ ان کا لقب اسرائیل پڑا۔ اسرائیل ایک ہیبریو ورڈ ہے جو
दो वर्ड से मिलकर बना इसरा प्लस इल। इसरा मीन्स सर्वेंट, इल मीन्स अल्लाह। इसका मफहूम हुआ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, इसराइल, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह, ये उसका टाइटल हुआ। तो वहां से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तखल्लुस लक़ब इसराइल पड़ा, और चूंकि इनके 12 बेटे थे तो वो बनु इसराइल कहलाए। तो ये रहा बनी इसराइल लक़ब। अब ये कौम जो है वहां से बनु इसराइल शुरू हुआ, और आप ये समझ लें कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक बनी इसराइल ही कहलाए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर तौरात अता किया, उस वक्त से ये उम्मत मुस्लिमा कहलाने लगे। लेकिन इसको वो तस्लीम नहीं करते, और कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस्लाम ये नाम जरूर दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस्लाम की शुरुआत हुई, लेकिन उम्मत मुस्लिमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से ही शुरू है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने कुल 18 अंबिया का नाम लिया है। हालांकि कुरान पाक में कमोबेश 25 अंबिया का नाम मौजूद है, जिनमें से 18 नबी का नाम, 18 अंबिया का नाम सिर्फ सूरह निसा में मौजूद है। और ये तमाम 18 नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही हैं। तो ये रहा बनी इसराइल। आप नाजरीन से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।